اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب حضرات کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ آج دو تین اہم مسئلوں پر بات کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ایک مرتبہ پھر کے الیکٹرک نے بدترین لوڈ شیڈنگ شروع کر دی ہے، اور ایسے وقت میں کہ جب اس وقت ٹیمپریچر بھی کم ہے اور بہت بڑی بھی گرمی نہیں ہے اور ڈیمانڈ بھی اس طرح سے نہیں ہے جو پیک ڈیمانڈ ہوتی ہے، اتنے بجلی کے بلوں میں اضافے، اتنے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز، اس سب کے باوجود اگر کہ الیکٹرک لوڈ شیڈنگ کر رہا ہے تو میرا یہ سوال اب تمام اداروں سے ہے، عدلیہ سمیت، جہاں پر یقین دہانی کروائی جاتی رہیں، اور نیپرا جن کے چیئرمین بار بار ان کو فیور دیتے رہے ہیں، اور حکومت جو ہمیشہ کے الیکٹرک کی سہولت کاری کرتی ہے، ان سب سے یہ سوال ہے کہ وہ 900 میگا واٹ کا پلانٹ کہاں ہے جس کے لیے تاریخیں دی جاتی رہتی ہیں، اور آج بھی یہ خبر ہے کہ کچھ پرزے خراب ہو گئے ہیں جن کو منگوانے میں 3 مہینے لگیں گے، اور کچھ پلانٹ جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ پچھلے 5-6 سال سے مسلسل نیپرا کی تمام ہیئرنگز میں اور جو بھی عدالتی کارروائیاں درمیان میں تھوڑی بہت ہوئی ہیں ان میں کے الیکٹرک کی طرف سے یہی موقف سامنے آتا ہے، لیکن عملاً صورتحال یہ ہے کہ یہ اپنی جو ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق اپنے پلانٹس کو نہیں چلاتے، اور ہم سے جو بل وصول کرتے ہیں وہ پورے فیول کے حساب سے کرتے ہیں۔ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر بھی بہت زبردست قسم کا گھپلا ہوتا ہے۔ جو ان کے پاس گنجائش موجود ہے اپنے ریزروائر کی کہ جس میں یہ آئل کو بر وقت منگا سکتے ہیں، اس میں منگاتے نہیں ہیں، اور جب پرائس بڑھ جاتی ہیں تو بڑی ہوئی پرائس کے مطابق یہ نیپرا سے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے پیسے مانگتے ہیں، اور چونکہ نیپرا حکومت اور کے الیکٹرک کا ایک شیطانی قسم کا اتحاد ہے تو ان کو یہ تمام تر مراعات مل جاتی ہیں، اور ملنے کے بعد یہ کراچی کے لوگوں پر تھوپ دی جاتی ہیں۔ واضح رہے کہ کے الیکٹرک کو آپ پاکستان کی تمام ڈسکوز کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ وہ تمام ڈسکوز، جو تمام کمپنیاں، ہیسکو، لیسکو، فیسکو اور اس طرح کی کمپنیاں، یہ براہ راست گورنمنٹ چلا رہی ہے، اور اس کے جتنے مسائل ہیں وہ براہ راست گورنمنٹ اور کسٹمرز کے مسائل ہیں، لیکن یہاں پر درمیان میں ایک ایسی کمپنی ہے جو پروفٹ کما رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پروفٹ کمانے والی ایک کمپنی بیچ میں موجود ہے تو یہ سوال پھر تمام اداروں اور حکومت اور نیپرا سے بھی ہے اور کے الیکٹرک سے بھی ہے کہ بھائی اگر تمہیں وہی سارے کام کرنے ہیں جو گورنمنٹ کی کمپنیاں کر رہی ہیں اور تمہیں کوئی امپرومنٹ نہیں لانی تھی تو پرائیویٹائزیشن کے نام پر یہ دھوکہ کیوں دیا گیا، یہ جھوٹے وعدے کیوں کیے گئے، ایگریمنٹ پر عمل درآمد نہیں ہوا تو ان کا لائسنس کینسل کیوں نہیں ہوا؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جو اس وقت پوری طرح سے موجود ہیں، اور اب جو چیزیں کھل رہی ہیں جس کا ہم طویل عرصے سے مطالبہ کر رہے تھے کہ اگر فارنزک آڈٹ ہو جائے تو تمام پارٹیاں بے نقاب ہو جائیں گی اور سب کا پتہ چل جائے گا کہ کس نے کہ الیکٹرک مافیا سے اور ابراج کیپٹل سے اور عارف نقوی سے کیا کیا فائدہ اٹھایا ہے۔ تو اس لیے ہمارا یہ سوال ہے کہ یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے، یہ پلانٹ سارے کیوں نہیں چلتے، گیس کے پورا نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر یہ بلیک میلنگ کر کے مزید بغیر کسی ایگریمنٹ کے گیس حاصل کر رہے ہیں۔ ایک بہت اہم سوال آج میں میڈیا کے سامنے رکھ کر پوری قوم سے اور حکومت سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابراج کیپٹل اور ابراج انویسٹمنٹ ہے، ابراج گروپ ہے، جس کا فاؤنڈر سی او عارف نقوی ہیں، جو تمام حکومتوں کے اور حکومتوں کے سربراہان کے قریبی دوست ہیں اور تمام پارٹیوں نے ان سے نفع حاصل کیا ہے، یہ کمپنی 2018 میں ڈیفالٹ کر گئی اس لیے کہ اس نے کرپشن کی تھی، اس نے لوٹ مار کی تھی، اس نے پوری دنیا میں فورجری کی تھی، جس کے نتیجے میں ان کی چیزیں ایکسپوز ہو گئیں، اور ایکسپوز ہونے کے بعد انہوں نے آفیشیلی ڈیفالٹ کر دیا۔ جب انہوں نے ڈیفالٹ کر دیا تو اس کو جو لیکویڈیٹر ہوتے ہیں انہوں نے ان کی ذمہ داری لگائی گئی کہ آپ ان کی مینجمنٹ کریں اور ان کے اثاثوں کو فروخت کر کے جو انویسٹرز ہیں ان کے پیسے واپس کریں۔ اب میرا یہ سوال بنتا ہے کہ 2018 سے لے کر 2022 تک
کے الیکٹرک کی مالک کمپنی کون سی ہے؟ اگر کیس پاور سامنے ہے جو کہ آلریڈی ابراج گروپ کی ہولڈنگ کمپنی ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کیس پاور کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے اس ایگریمنٹ کی جو مالک کمپنی ہے وہ ڈیفالٹ کر گئی ہے، وہ لیکویڈیٹر اس کے اثاثے بیچ رہا ہے، انویسٹر کو واپس کر رہا ہے، اور پاکستان میں کوئی حکومت یہ عوام کو بتا نہیں رہی، نہ عمران خان نے بتایا، نہ نواز شریف نے بتایا، نہ اپوزیشن بتا رہی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ویسے تو ایک دوسرے کے خلاف بہت باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ بتانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ اس وقت کے الیکٹرک کی مالک کمپنی ہے کون۔ یہ سوال ہم نے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان کے منہ سے سنا ہیئرنگ کے دوران، اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ الیکٹرک کی مالک کمپنی کون ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی انڈین ایجنٹ اس میں بیٹھا ہوا ہو۔ یہ سب میڈیا کے سامنے یہ ٹکرز چلے تھے، بریکنگ نیوز چلی تھی، لیکن اس کے بعد عدالت میں بھی یہ سوال معدوم ہو گیا، جو خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جہاں یہ سوالیہ نشان موجود ہے کہ الیکٹرک ہائی کورٹ سے جا کر اسٹے لے لیتا ہے اور عدالت کے پیچھے چھپ جاتا ہے، اور عدالت عالیہ کے ججز اس کو اسٹے فراہم بھی کر دیتے ہیں عوام کے خلاف، وہیں یہ سوال موجود ہے کہ اس وقت اگر الیکٹرک کی مالک کمپنی ڈیفالٹ کر گئی ہے اور عارف نقوی ہاؤس اریسٹ سے انگلینڈ میں اور امریکہ میں ان پر اب مقدمہ چل رہا ہے، اور دبئی میں ان پر پینلٹی لگی ہے، اور سارے پاکستان کے سیاستدان وہ سارے ان کے دوست، ان کے سجن، ان کے بیلی ہیں، اور وہ سب کا سجن بیلی ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ اس وقت الیکٹرک کس کے تحت چل رہی ہے؟ اس وقت یہ بھی باز گشت ہوئی تھی کہ الیکٹرک کا انتظام گورنمنٹ سنبھال لے گی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس پورے پروسیس کو آگے بڑھائے گی، لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا۔ میرا یہ سوال بنتا ہے کہ یہ جو ڈائریکٹرز کا تقرر کیا جا رہا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں یہ الیکٹرک کا انتظام چل رہا ہے، فرنٹ کے اوپر سی او ہوتے ہیں، ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، یہ سب لوگ ہوتے ہیں، اربوں روپے کا ان کی جو ہے وہ بجٹنگ ہے، ایک آدمی 6 کروڑ روپے سالانہ، 8 کروڑ روپے سالانہ وصول کر رہا ہے، ہمارے پیسوں سے یہ عیاشیاں کر رہے ہیں، اور یہ وائٹ کالر کرمنلز ہیں جو ہمارے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے مسلط ہیں، اور یہ بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، یہاں سے نکلیں گے دوسری کمپنی میں جا کر اس سے زیادہ تنخواہ پہ لگ جائیں گے، اور یہ وہ کرمنلز ہیں جنہوں نے اس پورے نظام کے اوپر اس وقت تسلط قائم کر لیا ہے، سرمایہ دار، جاگیردار، اور اس کے بعد اب یہ وائٹ کالر کرمنل جو کارپوریٹ سیکٹر کے اندر گھس گئے ہیں، انہوں نے برباد کر دیا ہے پوری معیشت کو۔ یہ جھوٹی باتیں کرتے ہیں، جھوٹے نمبرز پیش کرتے ہیں، اور پوری قوموں کو تباہ کرنے میں ان کا کردار اب سامنے آ رہا ہے، اور یہ کس کے ایجنڈے پہ چلتے ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ تو ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت کے الیکٹرک کی مالک کمپنی کون ہے، اور حکومت اس کو کیوں فیور دے رہی ہے، اور اگر ایک حکومت دے رہی تھی تو اب دوسری حکومت آ گئی ہے۔ بظاہر یہ حکومتیں ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہیں، بظاہر یہ ایک دوسرے کی فورن فنڈنگ کا حساب مانگتی ہیں، لیکن اصل میں جو کرائم ہو رہا ہے اس پر یہ سب ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اگر یہ پروٹیکٹ نہ کر رہے ہوتے تو زرداری صاحب نے 2009 میں جب کمپنی کے شیئر ٹرانسفر ہوئے تھے اور ابراج گروپ نے کیس پاور کو ہولڈنگ کمپنی بنا کر یہ کمپنی ٹیک اوور کی تھی کے ای ایس سی، بعد میں اس کا نام الیکٹرک رکھا گیا تھا، تو جب اس کمپنی کو انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا تو 50 ارب روپے تو بالکل واضح طور پر یہ فگرز موجود ہیں کہ جس میں یہ لائبلٹی جو ان کمپنیوں کے اوپر تھی وہ لائبلٹی پاکستان کی گورنمنٹ نے اپنے ذمے لی تھی۔ گویا ہوا یہ تھا کہ ایک طرف سے شیئر لے کے دوسرے کو دے دیے گئے تھے، اور اس کی جو لائبلٹی تھی وہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے زرداری صاحب نے ادا کی تھی۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں اور اس کا حق رکھتا ہوں کہ عمران خان صاحب، زرداری صاحب اور شہباز شریف اور نواز شریف کی جو کرپشن پر اتنی آواز اٹھاتے تھے، تو جو عارف نقوی کے ساتھ ان کی گٹھ جوڑ تھا اس کے اوپر عمران خان صاحب نے کبھی سوال کیوں نہیں اٹھایا؟ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے اوپر جب لوگ اتنے اعتراضات کر رہے ہیں تو الیکٹرک کے عارف نقوی کے حوالے سے واضح طور پر نون لیگ کا اعلامیہ سامنے کیوں نہیں آتا، اور خود اس کی وضاحت نواز شریف صاحب یا شہباز شریف یا ان کے ترجمان کیوں نہیں کرتے کہ جو رپورٹس چلیں کہ عارف نقوی نے نواز شریف اور شہباز شریف سے لابنگ کرنے کے لیے ملینز آف ڈالرز خرچ کیے تھے، اور سامنے ان کے جو فرنٹ مین ہوتے تھے ان کے ساتھ پوری ڈیلنگ ہوئی تھی۔ اس پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اس کے اوپر رپورٹ چھپ چکی ہیں دنیا میں، لیکن ان میں سے کوئی وضاحت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایم کیو ایم جس نے مشرف صاحب کے ساتھ مل کر اس ادارے کو کھمبوں کی قیمت کے برابر میں بیچا تھا، وہ ایم کیو ایم کہ جس کے
کہ اس کی مرضی کے بغیر کراچی میں اس وقت پتہ نہیں ہلتا تھا, کوئی نہیں کچھ کر سکتا تھا کراچی میں. اس وقت کراچی کا ادارہ جو پاکستان بننے سے پہلے چل رہا تھا, 80 کی دہائی تک پروفیٹیبل ادارہ تھا, اس ادارے کو فروغ کر دیا گیا. تو ایم کیو ایم کیوں نہیں بولی تھی؟ اس لیے کہ اس نے پورا حصہ لیا تھا. اور ان کا جو عسکری ونگ تھا ان پارٹیوں کا, یہ عسکری ونگ کے الیکٹرک کے جو پیسے وصول کرنے کے لیے ریکوری افسر ہوتے ہیں, ان کا کردار ادا کرتا تھا. لہٰذا یہ ایک ایسا ایکٹ ہے, کرمنل ایکٹ, جس میں کراچی کے 3 کروڑ لوگ ہمیشہ سے اس مافیا کو بھگتتے رہے ہیں. اس لیے آج یہ سوال سب کے لیے ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے ہے, جس میں کہ الیکٹرک کے خلاف کیس کوئی جو ہے 10 سال سے چل رہا ہے, کوئی 7 سال سے چل رہا ہے, اور کوئی 5 سال سے چل رہا ہے. خود جماعت اسلامی پٹیشنر ہے, لیکن اس کے بعد 1-2 جو ہیئرنگ کے بعد ہیئرنگ نہیں کی جاتی. حالانکہ یہ طے کیا گیا تھا کہ الیکٹرک کے حوالے سے جتنی پٹیشنز ہیں ان کو کلب کر لیا جائے گا, اور اس کے بعد یہ پوری ہیئرنگ کی جائے گی. لیکن اگر سپریم کورٹ میں بھی یہ کیس نہیں چل رہا, تو اس لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہمارا عدالتی نظام لوگوں کو انصاف فراہم کرنے میں ناکام کیوں ہیں, اور کیوں خاص قسم کے لوگوں کے خلاف کیسز نہیں چلتے ہیں. اسی وجہ سے پوری قوم کو یہ بات معلوم ہے کہ کچھ بھی فیصلے آتے رہیں, ہوتا وہی ہے کہ جو ایک مافیا ہے جو تمام پارٹیوں کے اندر موجود ہے اور تمام جگہوں پر ان کو اختیارات حاصل ہیں, وہی مافیا اس ملک کے نظام کو چلا رہا ہے. اس لیے اس جینون سوال کا جواب ہر ایک کے ذمہ آتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب اس وقت جو کہ الیکٹرک ہے, اس کا فوری حل یہ ہے کہ اس کو قومی تحویل میں لے کر فارنزک آڈٹ کریں. میں کسی فورن فنڈنگ کیس پر بات نہیں کر رہا, اس لیے کہ اس میں تو پتہ نہیں کس کس کا کیا کیا نکلے گا, اور بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں, جب کھودتے ہیں تو چوہا نکلتا ہے, کھودا پہاڑ نکلا چوہا, وہ بھی مرا ہوا. تو اس طرح کا کام نہیں چلے گا. بات یہ ہے کہ فارنزک آڈٹ کرو, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ ساری پارٹیاں اور ان کے لیڈر بے نقاب ہو جائیں گے, لیکن اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اور اس لیے تیار نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کس کس کے حساب کتاب بنے ہوئے ہیں. کہ الیکٹرک اس وقت لوڈ شیڈنگ کر رہا ہے, اور دوسرا کرائم اس وقت یہ ہو رہا ہے, جو میں اس کو اس لیے کرائم کہتا ہوں کہ ٹیکسوں کے نام پر آپ ٹیکس وصول کریں, ٹیکس دینے میں ہم کبھی رکاوٹ نہیں بنیں گے. آپ بجلی کے بل وصول کریں, جماعت اسلامی ہمیشہ یہ کہے گی کہ بجلی کے بل ادا کرو. لیکن اگر آپ بجلی کے بلوں میں وہ کمپنی کہ جو خود ہی اپنی کریڈیبلٹی کھو چکی ہے, جس کے مالکوں کا نہیں پتا, جو آف شور کمپنی کے طور پر رجسٹرڈ ہے, جو بینکرپٹ ہو چکی ہے, جس کے اثاثے بیچے جا رہے ہوں, جس کے فرنٹ کمپنیاں کوشچنیبل ہوں, وہ کمپنی کیسے حکومت نے اس کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ ریٹیلر سے, وہ تاجروں سے, وہ دکانداروں سے فکس ٹیکس وصول کریں گے. اور وہ فکس ٹیکس وصول کرنے میں جو سہولت کاری کر رہے ہیں اس میں ان کو کتنے پیسے مل رہے ہیں. تو ایک پرائیویٹ کمپنی کو کیوں نوازا جا رہا ہے؟ ایف بی آئی کا یہ نظام جو کروڑوں اربوں روپے سے چل رہا ہے, وہ کیوں چل رہا ہے؟ پھر وہ کیوں چل رہا ہے؟ اس کے پیسے پاکستان کی قوم کیوں ادا کر رہی ہے؟ تو ایف بی آر جب سامنے آ کر دکانداروں سے, ریٹیلر سے, تاجروں سے, چیمبر آف کامرس سے, فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس سے بات نہیں کر سکتا اور کوئی نظام وضع نہیں کر سکتا, تو اس ادارے کی حیثیت کیا ہے؟ تو اس لیے بجلی کے بلوں میں یہ پیسے لگ کر آنا اور ناجائز طریقے سے آنا, غلط پیسے لگ کر آنا, کوئی اس کا ایک جو ہے وہ لاٹھی سے سب کو ہانکنا, میں سمجھتا ہوں یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. اور جو تاجروں کا یہ فیصلہ ہے کہ جب تک اس مسئلے کو ریزالو نہیں کیا جائے گا وہ بجلی کے بل ادا نہیں کریں گے, اس پر ہم تاجروں کے ساتھ ہیں. ہم نے تاجروں سے یقین دہانی بار بار کروائی ہے, میڈیا کے سامنے کروائی ہے کہ کیا آپ کو ٹیکس دینے پہ اعتراض ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں. یہ تجویز تو خود ہماری تھی کہ ہم فکس ٹیکس دینا چاہتے ہیں, اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ فکس ٹیکس کا نظام بن جائے تو بہت سارے لوگ جو ہے ٹیکس دینے بھی لگیں گے اور بہتر ہو جائے گی صورتحال. لیکن بجلی کے بلوں میں لگا کر آنے سے یہ پورا جو ہے نظام تلپٹ ہو رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو فوری طور پر اس کو واپس لینا چاہیے. کل ادارہ نور حق میں انشاءاللہ 3 بجے یہاں سامنے نیو امیجنا روڈ پر اسلامیہ کالج کے سامنے ایک بہت بڑا تاجر کنونشن ہوگا. میں تمام تاجروں سے یہ اپیل بھی کر رہا ہوں کہ وہ اس میں شرکت کریں, اپنی قوت کا اظہار کریں اور ایک ایسے شہری ہونے کا ثبوت دیں جو قانونی اور آئینی جدوجہد کریں اور اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کریں. جماعت اسلامی ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ٹھیک طریقے سے ریزالو ہو جائے. لیکن جہاں تک کہ الیکٹرک کا تعلق ہے, اس کا لائسنس کینسل کیا جائے, اس کا فارنزک آڈٹ کیا جائے, اس کو قومی تحویل میں لیا جائے. 51% شیئر, آلریڈی 26% شیئر گورنمنٹ آف پاکستان کے ہیں, تو یہ 51% کیے جائیں اور 49% کے لیے بہت ساری کمپنیوں کو انوائٹ کر کے یہ جو مونوپلائز کیا ہوا ہے اس کو ختم کیا جائے.
یہ جو بالکل آپ نے ایک طرح کی مونوپولی قائم کر کے ایکسکلوزیوٹی دی ہوئی ہے ایک کمپنی کو اور جو چاہے وہ کرے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ایک کمپنی جائے اور دوسری تازہ دم کمپنی آ کر اس پورے کنڈکٹ کو دوبارہ دہرائے اور پھر شہر کے لوگ پریشان رہیں اور اسی طرح سے عذابوں کا شکار رہیں. لہٰذا کئی کمپنیوں کو انوائٹ کرنا چاہیے ٹرانسمیشن میں، ڈسٹریبیوشن میں اور اسی طرح جنریشن میں. اس طرح اس مسئلے کو ریزالو کیا جا سکتا ہے اور اس میں جو ہمارا ان پٹ ہے ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں. ہم کوئی ایسی دشمنی نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم اپنے حق اور اختیار کے لیے لڑنا چاہتے ہیں اور شہر کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. اس لیے اٹھاتے ہیں تاکہ ہمیں حق ملے، انصاف ملے. دوسری چیز جس پر میں حیران ہوں کہ آج ایسے لوگوں کا بیان بھی میں نے دیکھا کہ جو اس جعلی مردم شماری کو نوٹیفائی کرنے والے تھے. مثلا خالد مقبول صدیقی صاحب جو ایم کیو ایم کے اس وقت چیف ہیں، انہوں نے کہا کہ مردم شماری جو ہو رہی ہے اگر وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوئی تو ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے. بھائی آپ نے ہی پچھلی جعلی مردم شماری کو نوٹیفائی کیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر. آپ وفاقی کابینہ میں شامل تھے، آپ حکومت میں موجود تھے. آپ نے ہی کوٹا سسٹم کو غیر معینہ مدت کے لیے بڑھایا ہے کیساروں کے ذریعے. آپ نے ہی کہ الیکٹرک مافیا کی سرپرستی کی ہے وفاق میں بیٹھ کر، اور آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ مردم شماری ٹھیک نہیں ہوئی تو ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے. ظاہر سی بات ہے اب یہ سیاست بازی کا وقت نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مردم شماری کو اس بنیاد پر ہونا چاہیے کہ جو جہاں رہتا ہے وہ وہاں گنا جائے گا. اگر ان کے اس میں ٹی او آر میں یہ چیزیں مینشن ہیں تو یہ مردم شماری قابل قبول ہے، اور اگر یہ مینشن نہیں ہے تو یہ مردم شماری بھی فراڈ ہوگی، جعلی ہوگی اور اسی طرح ہوگی جس طرح پچھلی ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو اور گورنمنٹ آف پاکستان کو اس پورے ٹی او آر کو، اس پورے طریقہ کار کو جس پہ مردم شماری ہونی ہے اس کو مشتہر کرنا چاہیے. تیسری بات یہ ہے ہر فرد کو یہ ایکسس ملنا چاہیے کہ وہ یہ چیک کر سکے کہ اس کو کاؤنٹ کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا، اس کے خاندان کو کاؤنٹ کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ پاکستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی اور ہر شخص کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ یہ بھی دیکھے کہ آپ جب گنیں گے کہ بھائی نعیم الرحمان کو گنا گیا ہے تو آ جائے گا آپ کو گنا گیا ہے، لیکن جب ٹوٹل نمبر کیے جاتے ہیں تو اس میں فراڈ کر دیا جاتا ہے. تو اس فراڈ کو چیک کرنے کے لیے ایک پاکستانی کی حیثیت سے میرے پاس کیا اختیار ہے؟ وہ اختیار ہمیں ملنا چاہیے قانونی طور پر. یہ ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ کراچی کے اوپر جو شبخون مارا جاتا ہے، آپ کو انڈیویجولی کہہ دیں گے کہ آپ کاؤنٹ ہو گئے لیکن کلیکٹیو آپ کا نمبرز نہیں بتایا جاتا، جس کے نتیجے میں کراچی کی آبادی کو آدھا کر دیا جاتا ہے. اگر یہ طریقہ کار اس مردم شماری میں نہیں ہے تو قوم کے 23 ارب روپے یا 32 ارب روپے ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دھوکہ اور فراڈ نہیں چلے گا. اب ان سب لوگوں کو ایکسپوز کریں گے ہم کہ جو اس پورے فراڈ عمل کے اندر شریک ہوتے ہیں. اور ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پچھلی مردم شماری جو فوج کے ذریعے سے ہوئی تھی اس میں فوج کا کہنا یہ ہے کہ ہم صرف لا اینڈ آرڈر کے لیے تھے. اگر وہ لا اینڈ آرڈر کے لیے تھے تو حکومتیں ان کے اوپر کیوں ڈالتی ہیں؟ جب ان سے گفتگو کرو تو لوگ ان کے اوپر ڈالتے ہیں، اور جب فوج سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لا اینڈ آرڈر کے لیے تھے. اس کو بھی بہت کلیئر کٹ ہونا چاہیے. یہ جو 1.25 لاکھ ٹیبلٹس خریدے گئے ہیں اس کا کیا سسٹم ہوگا، اس کی اپلیکیشن کیا ہوگی، یہ سب قوم کے سامنے آنا چاہیے تاکہ بالکل واضح طور پر اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے چیزیں ہوں. لیکن جتنا ڈیلے اس پورے عمل میں کیا جا رہا ہے اس کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ ٹائم گین کر رہے ہیں اور حکومت کا مردم شماری کرانے کا کوئی وہ ارادہ نہیں ہے. اور یہی وہ بات تھی کہ جب پچھلی مردم شماری نوٹیفائی ہوئی تو ہم نے پچھلی حکومت سے بھی یہ کہا تھا، انہوں نے کہا ہم 1 سال میں مردم شماری کرا دیں گے. ہم نے کہا تھا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ نہیں کرائیں گے اور کراچی کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی رہے گی. مردم شماری کا مسئلہ ایسا ہے جو ہمارے حق کا مسئلہ ہے. ہمارے پروجیکٹس اس کے اوپر کمپرومائز ہوتے ہیں اور ہمارے وسائل کمپرومائز ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہماری نمائندگی کمپرومائز ہوتی ہے. صوبائی اگر اسمبلی میں صحیح گنتی ہو جائے کراچی کی تو آدھی سیٹیں کراچی کی ہوں گی. ظاہر سی بات ہے کہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مردم شماری کے نام پر کوئی دھوکہ قابل قبول نہیں ہوگا اور ان سارے لوگوں کو جواب دینا چاہیے جو آج سوال کر رہے ہیں کہ جنہوں نے پچھلی مردم شماری کو قبول کیا ہے اور اس کو نوٹیفائی کر کے قانونی حیثیت دے کر ایک فراڈ کیا ہے، چھرا گھونپا ہے کراچی کے لوگوں کے اوپر. تیسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن سے فرار کے راستے لوگ تلاش کر رہے ہیں. کسی صورت ہم فرار نہیں ہونے دیں گے. عدالت عالیہ نے بھی اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا اور عدالت عظمیٰ نے بھی ان کو اسٹے نہیں دیا ایم کیو ایم کو. ہائی کورٹ کے اندر پی ٹی آئی گئی تھی، ایم کیو ایم گئی تھی، جی ڈی اے گئی تھی، پیپلز پارٹی گئی تھی کہ آپ ہمیں
اسٹے دیں اور یہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے. ہائی کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کیا. پھر یہ لوگ الیکشن کمیشن میں گئے. پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں MQM چلی گئی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن ہونا چاہیے. ہم تو یہ چاہتے تھے کہ پہلا ہونا چاہیے. انہوں نے بارش کا بہانا, اگر بارش تھا مسئلہ اور تھا تو ان کو 7 دن 6 دن آگے کرنے چاہیے تھے, اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کرتے. لیکن انہوں نے 1 مہینہ 4 دن آگے بڑھا دیا. اب اگر کہیں فورکاسٹ میں پھر بوندا باندی آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کبھی ہوگا ہی نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس الیکشن کو اپنے وقت پر ہونا چاہیے. اس وقت شہر کی جو صورتحال ہے اس میں سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی الیکٹڈ باڈی بلدیات کی موجود ہونی چاہیے. شہر کا کوئی الیکٹڈ میئر ہونا چاہیے تاکہ وہ رسپانسبلٹی لے. اس طرح سے کام نہیں چلے گا کہ ہمارے آقا 1.5 ارب روپے کی منظوری دے دیں, شرجیل میمن صاحب اور سندھ حکومت, اور ہمیں فخریہ بتائے, اعلانات کریں, پریس کانفرنسیں کریں کہ ہم نے کراچی کی سڑکوں کے لیے 1.5 ارب روپے کی منظوری دے دی. بھائی 98% ریونیو ہم جنریٹ کرتے ہیں پورے صوبے کا. ہمیں خیرات نہیں چاہیے, ہمیں کراچی کی تعمیر چاہیے اور اس کا حساب چاہیے جو پچھلے 14 سال میں آپ نے 5,000 ارب روپے صرف ترقیاتی بجٹ کے نام پر صوبے کے بجٹ میں کنزیوم کیے ہیں. یہ اس طرح سے کام نہیں چلے گا. ہمیں پروجیکٹس چاہیے, ہمیں K4 منصوبہ چاہیے, ہمیں KCR چاہیے, ہمیں ماس ٹرانزٹ پروگرام چاہیے, ہمیں ٹرانسپورٹ چاہیے. تو اس لیے یہ خیراتی کاموں سے کام نہیں چلے گا. ہمیں اپنا حق چاہیے. بلدیاتی انتخاب سے اگر فرار کا کوئی بھی راستہ اختیار کیا جائے گا ہم اس کی مزاحمت کریں گے. اب جو بھی تاریخ طے ہو گئی, ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ پہلے ہو جائے اور ضمنی انتخابوں کو اس کے ساتھ اٹیچ کر کے جس طرح سے ملغوبہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے کہ جتنی پولیٹیکل پارٹیاں اس وقت کام کر رہی ہیں کسی کو بلدیات کی فکر نہیں ہے. سب ضمنی انتخابوں کے لیے بھاگیں گے, دوڑیں گے, یہاں پر جلسے کریں گے, جلوس نکالیں گے اور اس کے بعد گھر چلے جائیں گے. اس لیے ان سارے ضمنی انتخابوں کو بلدیاتی الیکشن کے باہر لے جانا چاہیے. ویسے بھی وہ ٹائم تو پورا ہو گیا جس میں کہتے ہیں کہ قانون کا تقاضا ہے کہ ہم ضمنی انتخاب اتنے دن میں کروائیں. یہ سب الیکشن کمیشن کی جو باتیں ہیں یہ تو سب ایک طرف ہو گئی ہیں. لہٰذا پہلے بلدیاتی الیکشن منعقد کیے جائیں اور کم از کم پھر اس کے بعد پھر شیڈول جاری کیا جائے باقی ضمنی انتخابوں کا, تاکہ اس کے نتیجے میں لوگ پوری یکسوئی کے ساتھ, تمام پارٹیاں بھی اور جتنے لوگ الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں وہ بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ تمام شہری بھی اپنا میئر, اپنے ٹاؤن کے چیئرمین اور اپنے UC کے چیئرمین اور کونسلر منتخب کر سکیں. میں یہ مطالبہ ایک مرتبہ پھر دوہرا رہا ہوں کہ جو بیلٹ پیپر چھپ چکے ہیں وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے, انہیں ڈسکارڈ ہونا چاہیے. وہ غیر محفوظ ہو چکے ہیں, وہ نچلی سطح تک جا چکے ہیں. نئے بیلٹ پیپر نئے کلرز کے ساتھ چھپنے چاہیے اگلے بلدیاتی انتخاب جو اب ہو رہا ہے اس کے لیے, تاکہ کسی حد تک شفافیت کو جو ہے وہ ملحوظ رکھا جا سکے اور ممکن بنایا جا سکے. اسی طرح سے جو پولیس کا استعمال کر کے پولیٹیکل پریشر مختلف آبادیوں کے اندر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. میں اس کی تفصیلات آئندہ کسی پریس کانفرنس میں دوں گا کہ حکومت کس طرح سے اداروں کے اوپر اپنا انفلوئنس کر کے اپنے مرضی کے نتائج حاصل کرنا چاہ رہی ہے. آج میں یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ بلدیاتی الیکشن سے فرار کسی صورت قابل قبول نہیں ہے اور کسی کورٹ اور کسی الیکشن کمیشن کے پیچھے ہم ان لوگوں کو نہیں چھپنے دیں گے. اور اسی طرح سے کہ الیکٹرک کے تمام چیزیں سامنے آنی چاہیے اور مردم شماری کے حوالے سے جو باتیں ہم نے کہی ہیں اس کے اوپر اس کو یقینی بنانا چاہیے. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ.